آج کے لیکچر میں ہم المنافقون سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 3 سے گرامیٹیکلی انالیسس شروع کر رہے ہیں۔ سعید احمد صاحب اور محمد اکرم صاحب میرے ساتھ آج بھی موجود ہیں، اور 2 آیات الحمدللہ ہم نے پچھلے لیکچر میں مکمل کر لی تھیں۔ تو چلتے ہیں جی آیت نمبر 3 کی طرف، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ جی اکرم صاحب آپ اس کو شروع کریں ذالکہ سے۔ ذالکہ یہ جملہ استنافیہ سے آغاز ہو رہا ہے اس کا؟ جی ذالکہ جملہ ایک نیا شروع ہو رہا ہے تو ہم اسے جملہ استنافیہ، لہٰذا لا محل لہا من الاعراب۔ ذالکہ مبتدا ہو جائے گا؟ ذالکہ مبتدا۔ آپ نے اسے مبتدا کیوں بنایا؟ کیونکہ آغاز ہی اس سے ہو رہا ہے، اسم اشارہ سے۔ اسم اشارہ سے آغاز ہو تو مبتدا ہو جاتا ہے، اور نئے جملے کا آغاز ہے۔ ہاں جی، اسم اشارہ ہے اور مبنی ہے، لہٰذا ہمیں مبتدا بنانے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، اس لیے ہم اسے مبتدا، بالکل صحیح ہے ماشاءاللہ۔ جی ذالکہ مبتدا بن گیا جی، اور با حرف جار جو ہے وہ اب مبتدا بن گیا تو اب خبر آپ نے ڈھونڈنی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب خبر پہ ہم بات کریں گے جی۔ با جو ہے حرف جر ہے، اور با سببیہ، با سببیہ، انہم، انا، از، حرف از حروف مشبہ بالفعل، حرف از حروف مشبہ بالفعل۔ آگے جب انا آتا ہے تو اس کے بعد اس کا اسم آتا ہے، اور انا کا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی۔ ہم ضمیر منصوب متصل، انا کا اسم ہو گیا۔ آمنو، حمزہ میم نون، آمنو جو ہے یہ انا کی خبر ہوگی، انا کی خبر ہوگی، ٹھیک ہے، اور چونکہ فعل ہے، جملہ فعلیہ ہے، لہٰذا محلاً مرفوع قرار دیا جائے گا۔ اور فعل اتنی دفعہ آ چکا ہے کہ اس کے مادے اور باب پر ہم بات نہ بھی کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ گزارا ہو جائے گا۔ حمزہ میم نون باب افعال، جی، یعنی آمنو فعل اور فاعل ہو گیا، صحیح، فعل اور فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جو ہے مجرور ہو گیا، جی مصدر کی تعویل میں، مصدر کی تعویل میں ہو کر، مصدر کی تعویل میں ہو کر، انا جو ہے مفرد کی تعویل میں ہو کر، جی مصدر میں لے ٹھیک جاتا ہے، بالکل۔ حرف جر با کے لیے مجرور ہو گیا، اور با حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر ذالکہ مبتدا کے لیے خبر بن گیا۔ ذالکہ بھی انہم آمنو ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ایمان لائے، اور پھر آگے مضمون چل رہا ہے، بات سمجھ میں آگئی؟ ہاں جی، ثم حرف عطف ہے، حرف عطف ہو گیا، کفرو، کفرو فعل اور فاعل ہو گیا، فاعل ہو کر یہ معطوف ہو گیا آمنو فعل پر، کلیئر ہو گیا نا؟ لہٰذا اب اس کا اعراب ہوگا، اس جملے کا کفرو کا اعراب ہوگا، بالکل کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو آمنو کا وہ آمنو کا کیا تھا؟ انا کی خبر تھا، اللہ کی خبر تھا، محلاً مرفوع تھا، محلاً تو یہاں پر کفرو بھی محلاً مرفوع، محلاً مرفوع ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی جب آپ نے اسے عطف قرار دے دیا تو جو اعراب معطوف علیہ کا تھا وہی اعراب اس کا ہوگا، جی ماشاءاللہ۔ ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، آمانو پہلے ایمان لائے اور پھر کفر کیا، جی ثم عاطفہ ہی ہے نا، تو حرف عطف جو ہے وہ جمع کرنے کے لیے بھی آتا ہے، ترتیب کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، تراخی کے لیے بھی آتا ہے، تو یہاں پر تراخی کے لیے بالکل ٹھیک ہے، یعنی پہلے ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، یعنی یہ نہیں کہ فوراً ایمان لاتے انہوں نے کفر کر دیا، ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ ٹائم لگا۔ یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا۔ جی ابھی بات آگے چل رہی ہے، فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، جی فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، جی فا کو کیا قرار دیں گے؟ فا کو پھر حرف عطف قرار دیتے ہو ہیں، جائے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس کا اس سے پھر کوئی نتیجہ وغیرہ کے حوالے سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ حرکت کی تو پھر اس کے جواب میں یہ ہوا کہ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، جی بالکل، پھر فا عطفہ ہو جائے گا، جی جی طُبِعَ مجہول ہو جائے گا، جی۔ طبیعہ مجہول ہے، کیسے پتہ چلا آپ کو مجہول ہے؟ ماضی کا صیغہ اور پیش سے، یعنی پہلا حرف ہی پیش ہے، ٹھیک ہے، تو یا ماضی مجہول ہوگا یا مضارع مجہول ہوگا، علامت مضارع سے پتہ چل جائے گا، تو ماضی مجہول ہے، تو تابع عین مادہ با فتح یفتح سے خان صاحب نے ذکر کیا ہے، تبع یتبع تبعا، اس کے معنی انہوں نے لکھے ہیں کسی چیز کو ڈھال کر کوئی شکل دینا، جیسے سکہ ڈھالنا، اس بنیادی مفہوم کے ساتھ مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے، کوئی تصویر یا نقش و نگار بنانا، یا کسی چیز پر کچھ چھاپنا یا چھاپ لگانا، یعنی سٹیمپ کرنا، بس سمپل مہر لگانا کے معنی میں ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، جی۔ یہ فعل اور نائب الفاعل اس کے اندر ہی جی ضمیر فعل مجہول ہے تو اس کا نائب فاعل ہمیں چاہیے، نائب فاعل وہ یا ضمیر ہوگا یا ظاہر ہوگا۔ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، عَلَىٰ حرف جر، اور قلوبہم مضاف مضاف الیہ ہو کر مجرور، اور یہ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اس کے متعلق ہو گئے طوبیہ کے۔
اور اگر ہم اس کو تبع یتبع کو علی کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال کریں، جیسے میں کہتا ہوں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، تو میں کہوں گا تبع اللہ علی قلوبہم، اب ان کے دلوں پر مہر لگ گئی تو فاعل کو ذکر نہیں کروں گا اور علی قلوبہم کو میں نائب فاعل کا درجہ دوں گا. تو رزلٹ یہ نکلا کہ جو فعل ود پریپوزیشن استعمال ہوتے ہیں نا، جو فعل ود پریپوزیشن استعمال ہوتے ہیں، جب وہ مجہول آتے ہیں تو ان کا نائب فاعل بھی جو ہے وہ ود پریپوزیشن استعمال ہوگا. ٹھیک ہو گیا. تو یعنی یہاں پر ہم علی قلوبہم کو نائب فاعل قرار دے سکتے ہیں. صحیح ہے، یا متعلق سمپل کر دے. اب یہ توبیہ فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ عطف ہو گیا. ٹھیک ہے، جملہ معطوفہ ہو گیا. اس کا عطف کفرو پہ کریں یا پھر آمنو پہ کر دیں؟ یہ دونوں میں سے دونوں پاسبلٹیز ہیں. یعنی اس میں آپ آمنو کو جو ہے وہ بنا دیں معطوف علیہ اور کفرو کو معطوف اول کر دیں اور توبیہ علی قلوبہم کو معطوف ثانی کر دیں. صحیح ہے، یا اس کا عطف جو ہے کفرو پہ کر دیں، اس طریقے سے بھی چل سکتا ہے. جی، فہم لا یفقہون، اس میں فا عاطفہ ہو گیا، پھر فا عاطفہ ہو گیا، ہم مبتدا ہو گیا، ہم مبتدا ضمیر مرفوع منفصل. جی، لا یفقہون، لا یفقہون خبر ہے، لا یفقہون فعل جملہ فعلیہ ہو کر اس کی خبر ہے، بالکل خبر ہے، لہٰذا اعراب اس کا کیا ہوگا؟ محلاً مرفوع. صحیح ہو گیا. اور لا یفقہون فعل مضارع ہے، فا قاف ہا مادہ ہے، اور خان صاحب نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ باب سین سے استعمال ہوتا ہے. فقیہ یفقہ فقہن، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی علم حاصل کے ذریعے اس کے علم غائب تک پہنچنا، یعنی بات کے ہر پہلو کا احاطہ کر کے بات کی تہ تک پہنچنا. یہ معنی جو ہے خان صاحب نے ذکر کیے ہیں. تو یفقہون وہ سمجھتے ہیں، ہم اردو میں آسان ترجمہ یہی کرتے ہیں. لا یفقہون وہ نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے. اور جملہ خبر بن رہا ہے تو آیت جو ہے واو کی ضمیر ہے، ظاہر بات ہے ہم کے مطابق ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے. تو ہم لا یفقہون جو ہے یہ جملہ اسمیہ ہو گیا اور جملے کا جملے پر ہم عطف کر دیتے ہیں تو یہ جملہ معطوفہ ہو گیا. ترجمہ کر دیں اس کا. یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی سو وہ نہیں سمجھتے. جی صحیح صاحب، اگلی آیت آپ کر دیجئے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، واو حرف استناف. جی، واو استنافیہ. اذا ظرفیہ شرطیہ. جی ظرفیہ شرطیہ صاحب. جی، رأیتہم. رأیتہم. جی، رأیت فعل ماضی، فعل ماضی واحد مذکر حاضر. واحد مذکر حاضر تو ظاہر بات ہے فاعل ساتھ ہی ہے. تا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، اور ہم جو ہے یہ ضمیر منصوب متصل اس کا مفعول بھی. مفعول بھی. ٹھیک ہو گیا نا. رائتا ہوں پورا جملہ فعلیہ ہے، دیکھیں جی، فعل فاعل مفعول دونوں ضمیریں آ رہی ہیں. جملہ فعلیہ ہو کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اذا کی شرط، اذا کے لیے شرط بن گیا. ٹھیک ہو گیا جی، سمپل ہم کے ترجمہ ساتھ ہی سے رکھیں. اور جب رأیتہم آپ دیکھیں انہیں توجبک اجسامہم. جی، توجبک اجسامہم، اس جملے کو ہم انالائز کر لیتے ہیں. پہلے توجبک میں آپ کو علامت مضارع تا پیش کے ساتھ نظر آ رہی ہے تو 4 پاسبلٹیز میں سے پہلے فائنل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کیا ہے؟ مجہول ہے. مجہول توجبک، مجہول ہے. توجبو یفعلو کے وزن پہ نہیں ہے مجہول. اچھا، باب تفعیل بھی نہیں ہے، مفعلہ بھی نہیں ہے تو باب افعال ہو گیا. جی، تو عین جیم با مادہ، عین جیم با باب مفعلہ. جی، عجب یعجب اعجابا. کیا معنی ہوں گے؟ خان صاحب نے لکھا ہے جی حیرت زدہ کرنا ایک معنی، دوسرے معنی دلکش لگنا، بھلا لگنا. تو یہاں پر دلکش لگنا یا بھلا لگنا کے معنی میں آئے گا. توجبو فعل مضارع. ہاں، اب یہ سیغہ کون سا ہے؟ توجبو کا واحد مذکر حاضر، واحد مؤنث غائب. اجسامہم، اب یہاں تک ہمیں نہیں پتا. اچھا، یہاں تک ہمیں نہیں پتا کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث. صحیح. یعنی توجبو صیغے سے ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے یا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. تو اس سے ہمیں یعنی اندازہ کرنا ہے کہ آگے کوئی فاعل اگر آ رہا ہوگا اسم ظاہر کے طور پہ تو ہم اسے واحد مؤنث غائب کا صیغہ بنا لیں گے ورنہ حاضر کا صیغہ. جی، کا ضمیر منصوب متصل، کا ضمیر منصوب متصل اس کا مفعول بھی ہو گیا. بھی ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اجسامہم، اجسامہم. اجسام
जमा मुकस्सर जी जमा मुकस्सर है जिस्म की, जिस्म की, तो ये हालत रफ़ा में है, हालत रफ़ा में है, तो हम इसे तू जिबू का तो जिबु फाइल फेल के बनाएंगे, लिए तो अब फाइल वाज़ेह बना हो देंगे। गया कि वो माशाल्लाह, एक्सीलेंट। ये वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा है, ठीक हो गया। तो अजसामो मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि के ये फ़ाइल बन गया तोजिबु फ़ेल के लिए। तोजिबु फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ऊल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया होकर ये जवाब शर्त हो जवाब गया। शर्त हो गया। क्लियर हो गया ना। तो और जब आप देखते हैं उन्हें, आपको उनके जिस्म आपको भले लगते हैं। ठीक हो गया, माशाल्लाह जी। व इन यकूलू, ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा है जी हमें। ये जो वक्फ के निशान लगे हुए हैं ना, ये हमारे लिए बहुत आसानी करते हैं। हमें इतने इतने जुमलों को जो है एनालाइज करने का मौका मिल जाता है जी। व इन यकूलू तस्मा लि कौलिहिम तक हमने अब एनालिसिस करना है जी। वाव हरफेत, वाव आतिफा, इन शर्तिया, जी इन शर्तिया, यकूलू यकूलू फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम, जी फ़ेल मुज़ारे मज़ूम, तस्मा व ये इन, शर्त हो गया, ये शर्त हो गया, ठीक है। फ़ेल अपने फ़ाइल के साथ मिलकर शर्त हो गया। शर्त हो गया। और अगर वो कहते कहते हैं अगर वो कहेंगे कुछ कोई बात, क्या कहेंगे वो नहीं जिक्र किया, यानी जो भी कहेंगे वो मुराद है तस्मा ली कौलिहिम जी। तो जवाब शर्त जो है वो आ रहा है तस्मा ली कौलिहिम, जिसमें समिया यसमाउ से तस्मा तस्मा मजूम होकर आया, खफ होकर आया, ठीक है ना। फेल और फाइल, फ़ेल ब फाइल, फेल व फाइल। अब ये सीगा जो है ये वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा नहीं है, ये वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा है, ठीक है। तस्मा तू सुनेगा, लफ्ज़ी तर्जुमा होगा तू सुनेगा, ली कौलिहिम उनकी बात को। अब ये समिया यसमाउ जो है लाम के साथ आता है, तो गौर से सुनना, तवज्जो से सुनना, ठीक है ना, यानी तवज्जो देना, ये नहीं कि सिंपल सुनना, तवज्जो देना। तस्मा ली कौलिहिम, तस्मा फेल अपने फ़ाइल और मुतालिक से मिलकर जुमला फेलिया होकर ये जवाब शर्त हो गया, शर्त अपने जवाब शर्त के साथ मिलकर जुमला शर्तिया हो गया, ठीक है जी। अन्नहुम कान्नाहुम खुशबु मुसन्नदा, खुशबुन मुसन्नदा, का अन्ना हरूफ अज़्म रूफ मुशब्बह जी बिल हर्फ अज हरूफ मुशब्बह बिल फेल, हुम ज़मीर, मंसूब मुत्तसिल, इस्मु कान्ना, इस्मु कान्ना, कान्ना का इसम है ना, गोया के वो, गोया के वो, खुशबु मुसन्नदा, खुशबु मुसन्नदा, मुसन्नदा सिफत मौसूफ मौसूफ सिफत जी। खुशबू जो है ये लकड़ी के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जमा है, ठीक है। और मुसन्नदा जो है ये सीन नून दाल मादा है इसका। चूँकि हमने अस्माए मुश्तक़ात को भी थोड़ा सा देखना है, तो अस्माए मुश्तक़ात में ख़ान साहिब ने सीन नून दाल मादे के तहत इसको ज़िक्र किया है कि बाब नसर यंसरू से आता है सनदा यसनुदू सुनूदन, इसके माना होता है सहारा लेना, ठीक है। और बाब तफ़ील में जब आता है सन्नदा युसन्निदु, सन्नदा युसन्निदु तस्नीदन, तो इसके माना होंगे सहारा देना, सहारा देना। और फिर मुसन्नदुन इस्मुल मफ़ूल का सीगा है, ठीक है ना। मुसन्निद होता तो इस्मुल फ़ाइल होता, मुसन्नद है तो इस्मुल मफ़ूल है, यानी सहारा दिया हुआ। कान्नाहुम खुशबुम मुसन्नदतुन, गोया कि वो ऐसी मोटी लकड़ियां हैं जो टेक दी हुई हैं, ये तर्जुमा खान साहब ने किया। कान्ना अपने इस्म और खबर के साथ मिलकर जुमला इस्तनाफिया इस्मिया खबरिया हो गया। यहसबूना कुल्ला सैखतिन अलैहिम जी, यहसबूना, यह सबूना फेल और फाइल हो गया जी। फेल फाइल, हसीबा याह सिबू, सही है, गुमान करना, हासिन बा मादा, वो गुमान करते हैं कुल्ला सैखतिन जी। किसको गुमान करते हैं? कुल्ला सहीहतिन को, कुल्ला सैखतिन मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह, मफ़ूलुन बिही हो गया, मफ़ूल बिही हो गया, अलैहिम मुतल्लकान हो गया, अलैहिम जो है ये जार मजरूर मुतालिक हो गया यह सबूना फेल के। यह सबूना फेल अपने फ़ाइल और मफ़ूलुन बिही और मुतालिक से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हो गया। ये बाब सामिया से आया, हसीबा याहसिबू बाब हा से। यहाँ पर जो है वो हमारे यहाँ जो हफ्स की किरात है उसमें हसीबा याहसबू इस्तेमाल होता है बाब समिया इसमऊ से, यानी हासिन बा माता जो है बाब सीन से इस्तेमाल होता है, तो ये फ़र्क है। बाकी अगर दूसरी किरात में आप इसको सुनेंगे तो वहाँ पर याहसिबूना जो है वो होगा। ये जुमला जो है कान्नाहुम खुशबू मुसन्नदा, ये भी ला महल्ला ला इस्तिनाफिया करार दिया गया, और यहसबूना कुल्ला सहीहतिन अलैहिम इसको भी ला महल्ला ला इस्तिनाफिया करार दिया गया है, ठीक है। तो हमारे पास जो महमूद साफ़ी साहब की किताब है इराबुल कुरान, उसमें से हम जुमलों के इराब जो है वो कन्फर्म कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। आगे चलें जी, आयत कंटिन्यू है अभी। हुमुल अदुव्वु जी, हुमुल अदुव्वु फहज़रहुम जी,
یہ دو جملے ہیں جی, ایک جملہ ہے ہم العدو اور دوسرا ہے فاحذرہم. ہم مبتدا ہم مبتدا ضمیر مرفوع منفصل, منفصل. ٹھیک ہے, یہ مبتدا ہو گیا, اور خبر آ رہی ہے العدو. خبر نکرہ ہوتی ہے لیکن یہاں پر معرفہ لایا گیا, اس سے حصر پیدا ہوا ہے, یہ ہیں دشمن. مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا جی. فاحذرہم, فاحذرہم فا عطف جی. اب یہ ہم العدو جو ہے یہ بھی جملہ استنافی ہو جائے گا, نیا جملہ ہے, ٹھیک ہے نا. فاحذرہم. اس فا کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ یہ فا فصیحہ ہے, یعنی فا الفصیحہ. یہ کون سا فا ہوتا ہے؟ یہ وہ فا ہوتا ہے جو ایک پوشیدہ یعنی چھپی ہوئی شرط کے جواب پر داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو گویا شرط جو محذوف ہے وہ یہ ہے کہ ان عرفتہ صفتہم و ماہیت احوالہم فاحذرہم. احذر جی فعل امر فعل امر ہو گیا. اس کا مادہ بھی میں ساتھ ہی آپ کو ذکر کر دوں زال کہ ہا زال را مادہ خان صاحب نے ذکر کیا جی. باب سمیہ سے حذرہ یحذرو حذرن, محتاط رہنا, بچنا, ڈرنا, ٹھیک ہے. تو اس سے پھر فعل امر احذر, تو بچ. ہم ضمیر منصوب متصل, ضمیر منصوب متصل, مفعول بہ, مفعول بہ, تو بچ, کن سے بچ؟ ان سے بچ. ان سے بچ. فاحذرہم تو ان سے بچ قاتلہم, قاتل یقاتل, جی. باب مفعلہ, قاتل یقاتل باب مفعلہ. فعل ماضی. یہ بڑی ایک دلچسپ انفارمیشن ہے خان صاحب نے دی ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ قاتل یقاتل مقاتلتاً یا قتالاً, ایک دوسرے کو قتل کرنا یا جنگ کرنا, ان معنی میں استعمال ہوتا ہے. اس فعل کی نسبت اگر اللہ تعالیٰ کی طرف ہو, قاتلہ قاتلہم اللہ, اللہ کی نسبت ہوگی نا, تو بد دعا کا مفہوم ہوتا ہے, یعنی اللہ انہیں ہلاک کرے, پھر یہ بد دعا کا مفہوم ہوگا. کلیئر ہو گیا؟ تو بس اس کا آپ نے ذرا خیال رکھنا ہے. اس میں پھر سب ترتیب بھی چینج ہو جائے گی, پھر یہ بد دعا وغیرہ آتا ہے تو پھر وہ جملہ فعلیہ ہو کر آئے گا یا اس میں نہیں, اسمیہ ہو جاتا ہے؟ جملہ تو وہی رہے گا نا, جملہ تو فعلیہ ہی رہے گا, ظاہر بات ہے, جملہ فعلیہ رہے گا نا. قاتلہ فعل, ہم ضمیر منصوب متصل مفعول بہ, اور اسم اللہ لفظ جلالہ جو ہے یہ فاعل ہو گیا, ٹھیک ہے. تو قاتلہم اللہ, اللہ انہیں ہلاک کرے. ہم ترجمہ اس طرح کریں گے انا یؤفکون. جی. انا کیا ہے یہ انا وہ نہیں ہے, انا حرف از حروف فعل نہیں, یہ اسم ہے. اور کون سا اسم ہے؟ اس میں استفہام ہے. ماشاءاللہ. کہاں سے؟ من اینا کے معنی میں آتا ہے جو, یا کیفا کے معنی میں آتا ہے, کیسے. انا یؤفکون, ٹھیک ہے. حمزہ فا کاف مادہ خان صاحب لکھ رہے ہیں جی, ضربہ یضربو سے استعمال ہوتا ہے. افقا یافقو افقن, دو معنی دیے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کسی چیز کو اس کے رخ سے پھیر دینا, اور دوسرے معنی جھوٹ گھڑنا یا جھوٹی چیزیں بنانا, ٹھیک ہے. تو یہاں پر یؤفکون فعل مضارع ہے, مجہول ہے, مجہول ہے کیونکہ عین کلمہ زبر کے ساتھ آ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو انا یؤفکون, کہاں سے؟ من اینا یؤفکون, کہاں سے وہ پھرائے جا رہے ہیں. پھرائے جاتے ہیں. درویش صاحب نے لکھا ہے کہ یہاں پر انا جو ہے نا بامانہ کیفا کے ہے, ٹھیک ہے. اور کیفا جو ہے اس میں استفہام ہے, اور ظاہر بات ہے کیفا جو ہے حال بن کر آتا ہے. جی آیت الحمدللہ مکمل ہوگی, لمبی آیت تھی. اکرم صاحب اس کا اتھینٹک ترجمہ ذرا آپ صاحب نے رکھ دیجئے. اور جب تو انہیں دیکھے تجھے ان کے جسم اچھے لگیں گے, اور اگر وہ بات کریں تو ان کی بات پر کان لگائے گا. کان لگائے گا, یہ غور سے سننا. گویا وہ ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں, ہر بلند آواز کو اپنے خلاف گمان کرتے ہیں, یہی اصل دشمن ہے, بس ان سے ہوشیار رہ. جی. اللہ انہیں ہلاک کرے, کہاں بہکائے جا رہے ہیں. اب اس میں یہ جو کچھ محذوف ہمیں ماننے پڑتے ہیں, اگر ہم جوڑنے کے لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے, ورنہ اگر ہم سمپل ترجمہ بھی رکھیں تو بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے, اور ریکوائرڈ یہی ہے جی اصل, ٹھیک ہے. باقی کیا محذوفات ہیں اگر اس میں ہم نہ بھی پڑھیں تو ہمیں کم از کم جو ہے وہ ٹیکسٹ سمجھ میں آتا رہے تو بات کلیئر ہو جائے گی. یہاں پر یہ جو ذکر کیا گیا نا کہ کانہم خشب و مسندہ, ٹیک لگائی ہوئی, یعنی دکھنے میں بڑی خوبصورت ہے, صحیح ہے, لیکن کھوکھلی ہے. یعنی ٹیک لگا کر انہیں کھڑا کیا گیا, انہیں سہارا چاہیے, انہیں ہٹا دیں گے تو یہ ڈھہ پڑیں گے. یہ ان کا منافقین کا حال جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے. تو الحمدللہ جی آیت نمبر 4 ہماری مکمل ہو گئی آج کے لیکچر میں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں
المنافقون کی آیت نمبر 5 سے انشاءاللہ تعالیٰ سٹارٹ کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.